نہ سلام کرتے ہیں نہ خطبہ پڑھتے ہیں، صرف سوگواری ہے۔ کل رات سے، کل شام سے آپ مسلسل امام حسین کے گریے میں مصروف ہیں، کبھی ایک رضا خانہ، کبھی دوسرا رضا خانہ، کبھی آپ کا اپنا گھر، کبھی آپ کا مسلح، کبھی آپ کا کونا۔ آپ امام کی بارگاہ میں امام کے لیے جس طریقے سے آنسو بہا رہی ہیں، خدا ان آنسوؤں کے پیر آپ کی کوئی گناہ نہیں کبیرہ و صغیرہ کو دھو ڈالے۔ خدا تعالیٰ آپ کو ایسا ہی پاک کرے جیسا کہ امام کی کنیزوں کو پاک کرنا ہو، پاک ہونا چاہیے۔ میں براہ راست مسائل شروع کرنا چاہتی ہوں، لیکن 9 دن کی محنت ہے، اور اس 9 دنوں میں ہم نے بہت ساری زمینیں کھودی، بہت سارے سوالات اپنے دماغوں سے لے کر آئے اور اس کو امام حسین کے صدقے میں سمجھنے کی کوشش کی۔ امام حسین علیہ السلام کس مقام پر ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے جاننا ضروری ہے قرآن کے حوالے سے، اس لیے کہ ہمارے بچوں کو قرآن کی آیتوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ اور میں آج کے دن بہت تاکید کرتی ہوں اپنے بچوں سے اور ان خواتین سے جو بچوں کی تربیت کرتی ہیں کہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے قرآن کا صحیح اور وہ ترجمہ پڑھا کیجیے کہ جو اہل بیت کی روایتوں سے ہمارے سامنے آیا ہے۔ اس میں بہت سارے تراجم ہیں، لیکن آپ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ آپ تلاش کریں، ایون انگلش میں بھی، اردو میں بھی، ہر زبان میں قرآن موجود ہے۔ یقین جانیے یہ میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہی ہوں۔ آپ کو عالم بننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو عربی داں بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ روز قرآن کا تھوڑا سا حصہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گی، خدا آپ کی زبان میں خود طاقت دے گا، خدا آپ کو خود وہ صلاحیت عطا کرے گا کہ کم از کم آپ اپنی آنے والی نسلوں کو کنیکٹ کر سکیں گی امام حسین کے ساتھ۔ یہ بہت ضروری ہے اگر نجات چاہیے۔ اور اگر یہ دنیا زندگی ہے تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر اس دنیا سے گزرنا ہے سلامتی کے ساتھ، سوائے حسین کے اور کوئی راستہ نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ سورہ توبہ نئی سورہ ہے ہماری، اور ہم اس آیت کو، چونکہ سورہ توبہ 2 سپاروں پر مشتمل ہے، تو 11ویں سپارے میں آپ کو 2 آیتیں ملیں گی۔ ہر سال عرض کرتی ہوں، اس سال پھر دہرا رہی ہوں، آیتوں کا نمبر یاد رکھیے 111 and 112، 111 اور 112۔ ترجمہ میں پڑھوں گی بالکل ایگزیکٹ ورڈ ٹو ورڈ، اور آپ خود ہی اس کو، اس پورے واقعے کربلا کو کنیکٹ کر لیں گی امام حسین کے ساتھ۔ آیت نمبر 111 کہتی ہے، بے شک اللہ نے صاحبان ایمان سے ان کی جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اب ان لوگوں کی کوالٹیز بتائی جا رہی کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ آیت کہتی ہے یہ لوگ راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں، دشمنوں کو قتل کرتے ہیں اور پھر خود بھی قتل ہو جاتے ہیں۔ یہ وعدہ برحق توریت، انجیل، قرآن ہر جگہ ذکر ہوا ہے۔ خدا سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ تو اب تم لوگ اپنی اس تجارت پر خوشیاں مناؤ جو تمہیں خدا نے دی ہے، کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب یہ جو آخری آیت کا ٹکڑا ہے، اس کو میں عربی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہوں، ہر چیز خود بخود کنیکٹ ہو جائے گی۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ پہلے دن ہمیشہ محرم کی آپ کی ایک آرزو ہوتی ہے کہ میں فوز عظیم تک پہنچ جاؤں۔ فوز عظیم، الٹیمیٹ وکٹری، جو کہ حسین کے پاس ہے۔ حسین اس دنیا میں پہنچ گئے ہیں فوز عظیم پہ، حسین کے ساتھ جتنے کھڑے تھے وہ سب فوز عظیم پر پہنچ چکے ہیں۔ بس میری اور آپ کی اسٹرگل یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو حسین کی اس الٹیمیٹ وکٹری سے کنیکٹ کریں، تاکہ روز قیامت جب اللہ تعالیٰ فوز عظیم کے لوگوں کو دیکھے تو وہاں ہم موجود۔ حسین نے یہ سارے کام کر لیے، راہ خدا میں ہجرت بھی کر لی، جہاد بھی کر لیا، قتال بھی کر لیا، قتل بھی ہو گئے۔ ہمیں صرف حسین کی چلن، حسین کی سیرت کو دیکھنا ہے۔
اگلی آیت دیکھیے، اس میں 9 صفات بتائی گئی ہیں اور ان 9 صفات کو بس ذہن نشین کر لیجیے. اگر آپ نے سال کے شروع ہونے میں اپنے لیے کوئی بنائی ہے چیز کہ میں اس سال یہ عمل کروں گی، تو اس آیت کو 112 جو کہ 9ویں آیت 9ویں سورہ اور 11ویں سپارے میں ہے، یہ لوگ اللہ ناؤ از ڈسکرائبنگ، یہ لوگ سب سے پہلے کیا کر رہے ہیں؟ یہ لوگ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد یعنی اللہ کا ذکر کرنے والے، راہ خدا میں سفر کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکیوں کا حکم یعنی کہ امر بالمعروف کرنے والے، برائیوں سے روکنے والے یعنی نہی انل منکر کرنے والے، اور آخری بات جس کو میں ہر مجلس میں دہراتی رہی ہوں، حدود الہیہ یعنی شریعت کے فریم ورک کی حفاظت کرنے والے ہیں. اے پیغمبر آپ انہیں خوشخبری سنا دیں. تو یہ 2 آیتیں امام حسین علی مقام علیہ السلام کی اس زمانہ ساز اسٹرگل کو، جہاد کو نہ صرف ڈپکٹ کر رہی ہیں بلکہ اس کا فلور اوپن کر دیا ہے کہ جو بھی ان 9 صفات کو اپنے اندر لے آئے وہ دستہ حسین میں شامل ہو جائے گا. آپ دستہ حسین میں جانے کی کتنی کوشش کرتے ہیں؟ آپ جلوس میں کیوں جاتے ہیں؟ آپ انجمنیں کیوں جوائن کرتے ہیں؟ اسی لیے کرتے ہیں نا. آپ امام بارگاہوں سے کیوں منسلک ہو جاتی ہیں؟ اس لیے کہ آپ چاہتی ہیں کہ آپ حسینی آئیڈینٹی حاصل کر لیں. تو حسینی آئیڈینٹی حاصل کرنے کے لیے بس آپ کو یہ 9 چیزیں اپنے کیریکٹر کے اندر انفیوز کرنی ہیں. کم ہیں تو ان کو بڑھانا ہے، اور پھر امام زمانہ سے درخواست کرنی ہے کہ مولا مجھے بھی حسینی رنگ میں ڈھال دے. عزیزوں، یہ ساری گفتگو اس کا ثبوت، یہ آپ کی عزاداری، یہ آپ کا گریہ، یہ آپ کا بے قرار ہونا، یہ آپ کا حسین کی دنیا میں موجود ہونا، در حقیقت یہ آپ کا لبیک ہے. یہ لبیک یا حسین آپ زبان سے کہتی ہیں نا، نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے عمل سے لبیک کہیے. اس لیے کہ حسین کا بیٹا میرا چھٹا امام یہ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہاری زبان نہ کھلے مگر تمہارا عمل بتا دے. تو ہمیں اپنی زبان سے کہیں نہ کہیں عمل سے بتانا ہے کہ ہم حسینی ہیں. یہ لبیک کس وقت کی آواز ہے؟ یہ اس وقت جب استغاثہ بلند کیا تھا حسین نے. 11 بار امام حسین علیہ السلام نے استغاثہ بلند کیا. امام حسین علیہ السلام کی انفارچونیٹلی میں اپنی یا تمام تر ذاکرین کی پریکٹس جب دیکھتی ہوں تو مجھے بعض دفعہ بہت رنج ہوتا ہے. رنج کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم لوگ جب امام حسین علیہ السلام کے مسائل پر آتے ہیں تو ہماری ہمت، ہماری طاقت، ہماری زبان، ہمارا ذہن سب کچھ بند ہو جاتا ہے، تھک چکا ہوتا ہے. اتنے لمبے مسائل کا ذکر کرنے کے بعد پھر طاقت نہیں رہتی کہ امام حسین کے قتال کو شیئر کیا جا سکے. لیکن اگر آپ مقتل میں جا کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام حسین کا جو جہاد تھا ایک سیلف اونلی فار ہم سیلف کئی گھنٹوں پر محیط تھا. کئی گھنٹے آپ سوچیں گی کئی گھنٹے کیا کیا. میں آج کوشش کروں گی جتنا میں کر پاؤں گی. مجھے پتا ہے کہ میں پورا نہیں کر پاؤں گی، لیکن جتنا کر پاؤں گی میں آج مسائل نہیں پڑھوں گی بلکہ میں آج مسائل کو کتاب سے لے کے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس عشرے میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ہسٹری کو تھوڑا بہت ڈاکیومنٹ کریں. ہم اورلی ڈاکیومنٹ کر رہے ہیں لیکن ہم اس کو زبانی محفوظ کر رہے ہیں. اور میں چاہتی ہوں کہ ایک بار میں کیوں اتنا زیادہ آپ کے سامنے مسائل میں ڈیٹیل میں چلی جاتی ہوں، مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ اس سے آپ کا رونا ختم ہو جاتا ہے. اور مجھے بھی رونا نہیں آتا اس لیے کہ میں ظاہر فیکٹس بیان کر رہی ہوتی ہوں. میں صرف اس نیت سے فیکٹس بیان کرتی ہوں کہ ایک بار کم از کم لوگوں کے ذہن میں پورا کربلا کھل کر آ جائے. اس کے بعد آپ کو 1000 ذاکر رلانے والے مل جائیں گے. پھر جیسے ہی آپ ڈاٹس کنیکٹ کریں گی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس سچویشن میں یہ ہوا تھا.
اس وجہ سے میں تھوڑا سا کمپرومائز کرتی ہوں اپنی اوریٹری پر، لیکن امام حسین کی اپنی جو پرسنل جنگ ہے وہ کئی گھنٹوں پر محیط تھی اس وجہ سے، اور وہ بھی پھر عصر پر ختم ہو گئی. اور جو لوگ عرب کے ٹائمنگ سے وابستہ آگاہ ہیں، اویئر ہیں، ان کو یہ بات پتہ ہے کہ عرب میں ہر چیز، عراق کی سرزمین میں ہر چیز ہمارے حساب سے بہت جلدی ہو جاتی ہے. اگر ہمارے یہاں عصر 5-6 بجے ہوگی تو ان کے یہاں شاید 3 بجے ہو جائے گی. ہمارے یہاں فجر اگر 5 بجے صبح ہوتی ہے تو ان کے یہاں 2:30 بجے صبح ہو جاتی ہے، اس لیے کہ سورج کی اپنی جو بھی اسپیسیفیکیشنز ہیں. تو اب آپ یہ سوچئے کہ امام کی فوج کتنی مختصر تھی. ادھر 30,000 تھے کم از کم، منیمم کی بات کر رہی ہوں، ورنہ 1 لاکھ سے اوپر کا فگر جاتا ہے. لیکن اگر ہم منیمم پہ بات کریں 30,000 سپاہی تھے، تو یہاں پر تو بہت ہی مختصر تھے، اس لیے کہ ابھی ہر کے 32 لوگ بھی نہیں آئے ہیں. ٹھیک ہے، آغاز کیسے ہوا تھا؟ اذان علی اکبر سے. اذان علی اکبر کے بعد صفیں درست ہوئیں، 2 رکعت نماز. کتنی دیر لگی ہوگی؟ 2 رکعت نماز ادا ہوئی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ صفیں منتشر ہوتی اور اعلان جنگ شروع ہوتا، اعلان طبل جنگ بجتا، عمر سعد بدبخت کو اپنی رے کی حکومت کی اتنی لالچ تھی کہ اس نے فوراً ہی ایک تیر کھینچا اور ہوا میں اچھال دیا. اور گواہ کس کو بنایا؟ آپ آئرنی دیکھیے، میں نے آپ سے ایک جملہ عرض کیا ہے کہ یہ جتنے دین کے قاتل ہیں یہ سب ہمیشہ دیندار بن کر آتے ہیں. اللہ کو گواہ کر کے کہتے ہیں یا اللہ تو گواہ رہنا، پہلا تیر میں نے چلایا، جیسے کوئی بہت کریڈٹ کی بات کر رہا ہوں. تو کبھی بھی دین کے نعرے میں الجھیے گا نہیں، دین میں اہل بیت کو ڈھونڈے گا. اگر اہل بیت کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے دور ہٹ جائیے گا. ابھی آپ دین کے نام پر بہت زیادہ آپ کو فول اراؤنڈ کرنے کی کوششیں تیز ہو جائیں گی، لہذا دین کے چکمے میں نہ آئیے. دین 2 طرح کا ہے، محمدی اور دین اموی کہہ لیجئے یا واٹ ایور یو وانٹ ٹو لیبل، لیکن ہمیشہ رسول اور ان کی اولاد کو ڈھونڈیے گا. یہاں گواہی دی. اب ظاہر ہے جب اگر کوئی امیر لشکر، کمانڈر ان چیف تیر چلا رہے تو اس کے پیچھے جتنے بھی ہیں آرچرز وہ بھی چلائیں گے. 4,000 کا دستہ تھا، 4,000 کا دستہ تھا جو مسلسل تیر چلاتا تھا. کیسے تیر چلاتا تھا؟ ان کی صفیں تھیں، اور ان صفوں میں ہوتا کیا ہے کہ آلٹرنیٹ صفیں بیٹھتی ہیں. پہلی صف بیٹھ گئی گھٹنوں کے اوپر، اس لیے کہ تیر کو اس طرح سے کھینچنا پڑتا ہے، رائٹ. تو پھر پیچھے کی ایک صف بیٹھتی جاتی ہے، اور اس کے بعد ان کا رخ آسمان کی طرف ہوتا ہے، اور یہ ایک ساتھ 2,000 تیر اڑتے تھے. جیسے ہی یہ 2,000 تیر چھوڑ دیے جاتے تھے ہوا میں، وہ چلانے والے کھڑے ہو جاتے تھے، اور جو دوسری صفیں ہوتی تھیں وہ نیچے جھکتی تھی، وہ چلاتی تھی. تو پر سیکنڈ 2,000 تیر چل رہے تھے. ہوا کیا؟ جب وہ 4,000 تیر حسین کی فوج کی طرف آئے جو ابھی گھوڑوں پہ بھی نہیں سوار ہے، تو اس وقت تاریخ کہتی ہے کہ حسین کی فوج کا کوئی ایک فرد انکلوڈنگ امام حسین، کوئی سواری یعنی کہ گھوڑا، اونٹ، جو کچھ بھی باہر تھا وہ ان تیروں سے بچا نہیں ہے. سب کے سب زخمی ہو گئے تھے. اور اس کے بعد ایک افراتفری مچ گئی تھی. کس بات کی افراتفری مچی تھی؟ تو گھبرا گئے تھے؟ نہیں، بلکہ جو زخمی تڑپ رہے تھے ان کو اٹھانے کے لیے، ان کو بچانے کے لیے دوسرے لوگ ان کو اٹھا کے زخمیوں کو پیچھے لے جانے کی کوشش میں خود بھی زخمی ہو رہے تھے. عزیزوں، اس کے بعد میں آپ کو نمبر بتاؤں، یہ میں کتابوں سے دیکھ کے بہت کانفیڈنس سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ وہ جتنی بھی فوج تھی، 60 کی تھی، 65 کی تھی، کتنی بھی امام کی سپاہ تھی، اس میں سے ایگزیکٹلی 50 لوگ شہید ہو گئے تھے. ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے. حسین کی فوج کے 50 لوگ اسی وقت تڑپ کر شہید ہو گئے تھے. جو سواریاں زخمی ہوئی وہ ایک الگ ہے. آپ نے دیکھیں کہ ابھی سورج پوری طرح سے نکلا نہیں ہے، حسین کی فوج آدھی سے زیادہ ختم. اسی وجہ سے جب آپ شہادتوں کی کارنامے سنتی ہیں تو آپ کو سب چند گنے چنے نام، یہ جتنے واریئرز تھے یہ سب زخمی ہو چکے تھے لڑنے سے پہلے ہی. پھر انہوں نے جنگ کی.
کی. پہلے اصحاب گئے, اصحاب جتنی دیر جنگ کر سکتے تھے کرتے رہے. اس دوران میں امام خطبوں پہ خطبے دیتے رہے, امام روکتے رہے کہ رکو مجھے بات کرنے دو. پہلے امام نے گھوڑے پہ کھڑے ہو کر خطبہ دیا, پھر امام کو خیال آیا کہ گھوڑے پہ سپاہی بیٹھتا ہے لیکن اونٹ کے اوپر وہ بیٹھتا ہے جو جنگ کا ارادہ نہیں کرتا. امام گھوڑے سے نیچے اترے, اونٹ پر سوار کیے, پھر اونٹ پر جا کے گفتگو کی. 7 خطبے دیے جس میں سے 6 صبح ہی ہو گئے تھے, 7واں بالکل آخر وقت امام نے دیا تھا. ان خطبوں میں امام کیا کہہ رہے تھے؟ امام ان سے چند سوال پوچھ رہے تھے. امام ان کو کلیئرٹی دے رہے تھے کہ دیکھو میں ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ ہوں تمہارے پروفٹ کا, تم کلمہ پڑھ رہے ہو, میں ان کا بیٹا ہوں. اور اس کے بعد پھر امام آبویسلی کیا کہہ رہے تھے کہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے, تم مجھ سے قصاص لے رہے ہو, تم مجھے شریعت کے کسی حکم سے قتل کر رہے ہو. ہر بات میں نہیں کا جواب آتا تھا. جب آخر میں امام نے کہا تم آخر پھر مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ جب میرے اوپر کوئی کلیم بھی نہیں ہے تمہارا تو کیوں قتل کر رہے ہو؟ مجھے جانے دو. اس لیے کہ بیعت نہ کرنے کی سزا کبھی بھی جان لینا نہیں ہوتی. اگر بیعت نہیں کیے تو اس کو سائڈ کر دیا جاتا ہے. لیکن ان کا ایک جواب تھا, اس ایک جواب میں سب کچھ چھپا ہوا ہے. ہم آپ سے اس لیے قتال کر رہے ہیں, جنگ کر رہے ہیں کہ آپ علی کے بیٹے ہیں. یہ علی کی دشمنی تھی جو ان سب کو گھیر کر لے آئی تھی. یہ کہتے ہیں ہم بدر اور احد اور احزاب اور خندق کے بدلے لینے کے لیے آئے ہیں. اب آپ سوچ سکتے ہیں حسین کا مقابلہ کن لوگوں سے تھا, کس حد تک پروپیگنڈا ہوا تھا جو اسلام محمدی کم رہ گیا تھا. میں اب ظاہر پوری تفصیل تو نہیں بتا سکتی آپ کو, میں امام حسین کی فوج کی قلت سپاہ آپ کو بتا رہی ہوں. اس کے بعد جب امام کے اپنے بچے رہ گئے, اپنے خاندان رہ گیا یا بنی ہاشم رہ گئے, سوائے اولاد ابو طالب کے اور کوئی بھی قریشیوں میں سے حسین کے ساتھ نہیں تھا. یہ الگ کلمہ ہے. امام حسین کے یہ 18 یا 19 جوان تھے, انہوں نے حملہ کیا. انہوں نے پہلے تو ڈیسائیڈ کیا, سب سے پہلے تو حضرت مسلم کے 2 صاحبزادے چلے گئے. محمد حضرت مسلم کے 2 صاحبزادے چلے گئے. انہوں نے جنگ کی. جب انہوں نے جنگ کر لی اس کے بعد پھر سب نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب اگر ہم الگ الگ جاتے ہیں تو کتنی دیر جنگ کریں گے, کیوں نہ اکٹھے جائیں اور پوری فوج کو پیچھے دھکیل دیں. یہ سب اکٹھے گئے. اس میں امام حسن کے بھی بیٹے تھے, امام علی کے 9 بیٹے تھے, اس میں حضرت عباس کو الگ کر لیجیے, 8 بیٹے امام علی کے شریک ہو رہے تھے. یہ سب کے سب حسنی سادات حسینی سادات مل کے انہوں نے حملہ کیا. اس میں سے بہت سارے شہزادے آخرکار شہید ہو گئے, کچھ بچ کر آ گئے. پھر یہ الگ الگ گئے, کبھی قاسم گئے, کبھی احمد گئے, کبھی عبداللہ اکبر گئے. یہ جنگ کرتے رہے. اس کے بعد آخر میں عباس اور علی اکبر رہ گئے. ان میں سے کون پہلے گیا کون بعد میں گیا, بس آپ مسائل سے اندازہ کر سکتی ہیں. تاریخ خاموشی میں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عباس کی مصیبت میں تو علی اکبر کا ذکر نظر آتا ہے, لیکن علی اکبر کی شہادت میں عباس نظر نہیں آتے. ورنہ حسین کے لیے جنازہ اٹھانا اتنا مشکل نہیں ہوتا. حسین علی اکبر کا جنازہ اٹھانے کے لیے جو آواز دیتے ہیں وہ آپ نے سنی کہ حسین کہتے ہیں اے بنی ہاشم کے بچوں, یہاں لفظ جوانوں نہیں استعمال کیا, اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اپنے بھائی کا لاشا اٹھاؤ. یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو علی اکبر کا جنازہ, اس لیے کہ حسین اکیلے بھائی جنازے کو نہیں اٹھا پا رہے. حسین کے پاس زینب بھی تھی اس وقت. علی اکبر کا جنازہ لا کے فسطاط میں اس خیمے میں جہاں پر لاشیں رکھے ہوئے تھے وہاں پہ رکھ دیا گیا. تاریخ کہتی ہے یہ جنازے ایک وقت ایسا آیا کہ ایک کے اوپر ایک رکھ دیے گئے تھے, اس لیے کہ وہ خیمہ اتنا بڑا تھا نہیں, باہر چھوڑ نہیں سکتے تھے, اس لیے کہ وہ ظالم جو قبیلہ بھی قتل کرتا تھا کسی شہید کو وہ اس طاق میں ہوتا تھا کہ کہیں سے میں سر کاٹ لوں اور سر اپنے پاس لے جاؤں. اور حسین اس کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے کہ ان کی زندگی میں سر کٹ جائے, لہذا ایک کے اوپر ایک جنازے پائل اپ ہو رہے ہیں یہاں پر.
اب آخر میں پھر دو ننھے بچوں کا ذکر ملتا ہے، ایک عبداللہ رضی اور ایک عبداللہ الاصغر۔ عبداللہ رضی وہ بچہ تھا جو اسی وقت بورن ہوا تھا، رضی یعنی جو دودھ پیتا ہو، پتہ نہیں اس بچے نے دودھ پیا بھی تھا کہ نہیں، اسی وقت اس کی ولادت ہوئی تھی، اسی وقت اس کی حسین کے ہاتھوں میں شہادت ہوئی۔ آپ اسے ایگزیجریشن کہنا چاہتی ہیں، ایگزیجریشن کہیے، میں کوئی چیز تاریخی حوالے کے بغیر پڑھتی نہیں ہوں، میں آپ کو صرف حسین کی مظلومیت کی انتہا بتانا چاہتی ہوں۔ پوری سچائی کے ساتھ مجھے بتائیے، کوئی ایسی مصیبت دنیا کی ہے جو ان دو پہر میں حسین تک نہیں آئی ہے؟ اگر آپ کو یاد آ جائے تو مجھے بتا دیجیے گا کہ حسین میں کون سی قیامت تھی جو اس دوپہر میں نام خدا نہ دی ہو۔ عبداللہ الاصغر میدان جنگ میں جا کر شہید ہو گئے۔ حسین کی طاقت آپ دیکھ رہی ہیں، صبح سے لاشیں اٹھا رہے ہیں، ہر ایک کے جنازے میں پہنچ رہے ہیں، ہر ایک کا لاشا اٹھا کے خود لے کے آتے ہیں۔ کیوں یہ کام عباس کیوں نہیں کر رہے؟ عباس کر سکتے ہیں نا یہ کام۔ عزیزوں، ڈویژن انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ حسین آگے بڑھتے تھے لاشا اٹھانے کے لیے، ملائن روکتے نہیں تھے تیروں کو، یہ بات یاد رکھیے گا، وہ تیر رکے نہیں ہیں کسی وقت، حتیٰ کہ جب حسین نے نماز پڑھنے کی اجازت مانگی ہے تب بھی ان تیروں کو روکا نہیں گیا تھا، بلکہ مستقل تازہ دم فوج دستے بھیجے جاتے تھے کہ تیر بارانی جو صبح سے شروع ہوئی تھی فجر کے بعد سے وہ امام کے زمین پر آنے تک مسلسل جاری رہی ہے۔ تو ایسے موقع کے اوپر مولا حسین جاتے تھے گھوڑا دوڑاتے ہوئے، اور عباس ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کی اس سائڈ پہ ہوتے تھے جو مقتل کی طرف یا جو فوج کی طرف ہوتی تھی، لیکن بہرحال تیر مستقل آ رہے تھے، اور امام کے پاس اتنی مہلت نہیں ہوتی تھی کہ امام جنازے پر اتر کے اسے اٹھائیں، بلکہ امام صرف ایک ہاتھ سے نیزہ گاڑتے تھے، دوسرے ہاتھ سے جنازے کو اٹھا کے اپنے گھوڑے پر ڈال کے پلٹ کر آتے تھے۔ عباس ان دا مین ٹائم خیام حسینی کے سامنے کھڑے رہتے تھے کہ کوئی درندہ جرأت کر کے بیویوں کے خیمے پر حملہ نہ کر دے، اور یہی وجہ ہے کہ عباس کے بعد امام کی توجہ اتنی ڈیوائیڈڈ ہو گئی تھی، پڑھ کے حملہ کرتے تھے، پھر بیویوں کی تنہائی کا احساس ہوتا تھا، یہ ظالم موقع دیکھ کر فوراً ہی خیموں کی طرف تیر برسانے لگتے تھے، خیموں میں تیر جانا شروع ہو جاتے تھے، بیویاں اور بچے دہل کے رونا شروع کر دیتے تھے، امام جنگ کرتے کرتے آگے بڑھتے تھے، اس کے بعد پھر پیچھے آتے تھے۔ امام زمانہ کی زیارت الہیہ پڑھی آپ نے؟ نہیں پڑھ پائیں تو آج پڑھ لیجئے گا، پورا دن پڑھا ہے، ترجمہ پڑھیے گا، جس میں امام کہتے ہیں کہ سلام اس کے اوپر جس کی آنکھیں مسلسل در خیمہ کے اوپر لگی ہوئی تھی، جو بیویوں کی طرف سے غافل نہیں ہو رہا تھا۔ عزیزوں، اب آخری وقت وہ آ گیا۔ اصغر کی شہادت سے پہلے امام ایک بلند ٹیلے پہ گئے، اور امام نے وہاں کھڑے ہو کر اپنے ایک ساتھی کا نام لیا، پوری یہاں کے پر تفصیل موجود ہے، ایک ساتھی کا نام لیتے جاتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں میں تمہیں پکار رہا ہوں، جواب نہیں دیتے، اور اس کے بعد کہتے ہیں تم کہاں جواب دو گے جوان مردو، تم ایسے نہیں ہو کہ حسین کے پکارنے پہ آؤ نہیں، ہاں قضا ہمارے اور تمہارے درمیان آ چکی ہے۔ اس کے بعد امام نے کہا حل من ناصر ینصرنا، میں نے آپ سے کہا نا کئی استغاثے تھے امام کے، میں ترجمہ بتاؤں آپ کو۔ امام کہتے ہیں ہے کوئی تم میں جو حرم رسول کی حفاظت کر لے، ہے کوئی تم میں جو نبی زادیوں کو ان آدھا کے نرغے سے نکال کے حفاظت سے مدینہ پہنچا دے، عزاداروں اس 20,000 میں
से ही यजीदी फौज में थे। इन दो भाइयों से बर्दाश्त नहीं हुआ, घोड़ा दौड़ाते हुए आए और कहा मौला आप हमें इजाजत दें, आप हमें इजाजत दें, हम हरम तो लेकर नहीं जा सकते मदीना तक, लेकिन आपकी खातिर दिफा करेंगे। मौला ने दुआ की, इन्होंने जंग की। इसके बाद फिर शहजादे अली असगर को इमाम लेकर आए मैदान जंग में। अब अली असगर की भी कब्र बन चुकी है। हुसैन आए, अंदर आए। अंदर आने के बाद आपने ज़ैनब को बुलाया। ज़ैनब से कहा ज़ैनब वो कुर्ता लेकर आइए जो अम्मा ने मेरे लिए बनाया था 50 साल पहले, टूटी पसलियों के साथ, जख्मी हाथ के साथ। फातिमा ने चरखा चला चला के कुछ सूत काटा था, उस सूत का एक कुर्ता बीवी ने सिया है जो अब पोसीदा हो चुका था। इमाम ने उसे लिया, उसे और चाक किया, जो खुद कपड़े पहने हुए थे उनके अंदर भी चीरा लगा के उनको फाड़ दिया, सबसे नीचे उसको पहना। उसके बाद इमाम ने कहा शायद किसी को हया आ जाए और ये पोसीदा कुर्ता मेरे जिस्म पर छोड़ दे, लेकिन ये मुसलमान किस हद तक दरिंदे बन गए थे। इस पोसीदा लिबास को भी नहीं छोड़ा गया हुसैन के जिस्म पर। अब हुसैन रुखसत होना चाहते हैं, रुखसत होकर बाहर निकल गए। मैं रुखसती का हाल कैसे पढ़ूं? मसाइल हुसैन का जो सबसे डिफिकल्ट, सबसे सख्त, सबसे मुश्किल मरहला है वो रुखसती का बयान है। किसी जाकिर के कल्ब में हिम्मत नहीं कि उन नबीज़ादियों का अपने इकलौते वारिस से जुदा होना डिस्ट्रॉय कर सके, जहां दिन भर की शहादतों का बोझ है, जहां हुसैन के बिछड़ने का गम है, वहां उससे शदीद तर सदमा ये है कि ये सामने इंसान नहीं है, ये दरिंदे हैं, तन्हाई में न जाने क्या सुलूक करे। और हमें बेवारिस देखकर ये हमारे साथ क्या करने जा रहे हैं। अजीजों, ये अंदेशे, ये खौफ दिल में दबाए हुए हुसैन के सामने कुछ कहा नहीं जा रहा, लेकिन हुसैन सबके जहनों को पढ़ते हैं। एक बार सबको दो रोया खड़ा किया और उसके बाद कहना शुरू किया, देखो अब तुम लोग वो लिबास पहन लो जो असीरी का लिबास होता है। सकीना ने कहा असीरी का लिबास क्या होता है? कहा मैं चाहता हूँ तुम एक हिजाब, एक मखने के ऊपर कई हिजाब पहन लो, कई मोजे पहन लो, इसलिए कि ये मलाइन अभी आके तुम्हारे पैरों से चादरें भी, तुम्हारे पैरों से खलखाल, तुम्हारे पैरों से चप्पलें भी उतार लेंगे, मोजे भी उतरवा लेंगे, सर के मखने नौके नेज़ा से छीनेंगे। मैं चाहता हूँ जितनी देर तुम्हारा सर ढका रहे। उसके बाद इमाम ने जर्द होते हुए चेहरों को देखा। इमाम कहते हैं अल्लाह तुम्हारे साथ है। 3 जुमले कहे इमाम ने, अजीब जुमले हैं। कहते हैं अल्लाह तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारी हिफाजत करेगा। देखो तुम्हारी जबान से कोई ऐसा लफ्ज ना अदा हो जो तुम्हारे शायाने शान ना हो। ये इमाम ने कितनी अजीब बात कह दी, इसलिए कि इमाम नहीं चाहते थे कि मेरी बीवियां तन्हा रह जाएं, तो उसके बाद उनकी जबान से कोई ऐसा लफ्ज निकल जाए जो नबीज़ादियां न कहती हो। अजीजों, तसल्ली देते हुए हुसैन बाहर तशरीफ ले आए। अच्छा, इस वक्त तक इमाम हुसैन ऑलरेडी बहुत जख्मी है, घोड़े पे सवार होना चाहते हैं, ताकत नहीं है। एक बार फिर अपने साथियों को पुकारा, फिर साथियों को देखा, आवाजें दी, कोई नहीं आया। अंदर से जनाबे ज़ैनब आई, रकाब थामी, भाई को सवार किया। उसके बाद की दास्तान आप जानती हैं, मैं नहीं बयान करूंगी, इसलिए मुझे शहादत हुसैन पढ़नी है। किस तरह सकीना पाँव से लिपटी थी, किस तरह सुलझना आगे नहीं बढ़ पा रहा था, किस तरह हुसैन नीचे आए, फिर बच्ची को सीने से लगा के प्यार करते रहे। अजीजों,
حسین جب جنگ کے لیے آگے بڑھے ہیں تو حسین جب میدان جنگ میں پہنچے ہیں، ہزاروں کا دستہ تھا، امام کے سامنے کوئی نہیں آتا تھا. امام کے سامنے آنے سے سب گھبرا رہے تھے. آپ نے عمر ابن سعد کو پکارا، کہا 3 باتیں پیش کرتا ہوں اپنے باپ کی طرح سے، تم کو یہ قبول کر لو. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہاں سے جانے دو، مجھے یہاں سے جانے دو، اس لیے کہ میری تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے، میں رسول کے اہل بیت کو لے کر چلا جاؤں گا. کہا یہ منظور نہیں ہے. امام حسین نے کہا اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میں بہت پیاسا ہوں، مجھے پانی کے 2 گھونٹ دے دو تاکہ میں تم سے جنگ کر سکوں. کہا یہ بھی منظور نہیں ہے، جب تک بیعت نہیں کریں گے پانی نہیں ملے گا. امام نے کہا اچھا تیسری بات، ایک ایک کر کے میرے مقابلے پر آؤ. کہا تیسری بات منظور ہے. کوئی آنے کو تیار نہیں ہوتا تھا، لیکن جب عمر ابن سعد زبردستی بھیجتا، جو آتا وہ حسین کے ہاتھوں قتل ہو جاتا. حسین بڑی دیر تک فرادہ جنگ لڑتے رہے. اس کے بعد جب سب نے آنے سے انکار کر دیا، امام نے اپنی کمر ہمت کو کسا اور حملہ کرنا شروع کیا. تاریخ کہتی ہے حسین کے حملے اس قدر زوردار تھے، اس قدر شاندار حملے تھے کہ میمنے کو میسرے کی طرف پلٹ دیتے تھے، پھر گھوڑا دوڑاتے ہوئے جاتے تھے میسرے کو، پھر میمنے پہ پلٹاتے تھے. شدید حملہ کیا، سینکڑوں کو قتل کیا. اس کے بعد جب امام نے دیکھا فوج دور چلی گئی ہے، پھر پیچھے واپس آئے. پیچھے کیوں واپس آئے؟ اپنے مقام پر واپس آئے اور اپنے مقام پر آ کے کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ اس لیے کہ جانتے تھے خیمے میں بیویاں تھر تھر آ رہی ہیں، میں دور نکل گیا ہوں، بیویوں کو نظر نہیں آ رہا ہوں، لہذا میں پیچھے واپس آؤں، بلند آواز سے یہ کلمہ پڑھوں، ان کے دھڑکتے دلوں کو تسلی ہو جائے، حسین زندہ ہے. عزیزوں، امام حسین بار بار یہ کلمہ پڑھتے تھے. جانتے تھے زینب جب کوئی آواز نہیں آتی دوڑتی ہوئی دلے زینبیہ پہ جاتی ہے، اس ٹیلے پہ جا کے دیکھتی ہے چاروں طرف کدھر تلواریں چل رہی ہیں. جب زینب کو تلواریں چلتی ہوئی نظر آتی تھی اطمینان ہوتا تھا بھائی زندہ ہے. پھر خبر لینے کے لیے واپس دوڑتی بھی آتی تھی خیمے میں تسلی دینے، بتانے ابھی حسین زندہ ہے. عزیزوں مجھے پتا ہے تم تھک جاؤ گے مسائل سنتے سنتے، لیکن رو لو، یہی گریہ تمہاری جہنم کی آگ کو سرد کرے گا. عزیزوں اب کی بار حسین نے قلب کے اوپر، سینٹر کے اوپر حملہ کیا، اور تاریخ کہتی ہے ایسا شجاعانہ حملہ تھا کہ درانہ قبر کے دستے کے اندر گھستے چلے گئے. فوج کو اتنا پیچھے دھکیلا کہ فوج نہر فرات سے بھی دور پلٹ کر چلی گئی. جب حسین نے میدان خالی کر لیا، ایک بار گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے، اپنی جگہ پہ آ کے کھڑے ہوئے، پھر کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور اس کے بعد امام حسین نے گھاٹ کو خالی دیکھا. گھاٹ کو جب خالی دیکھا، گھاٹ یعنی پانی جہاں پہ تھا، امام گھوڑا دوڑاتے ہوئے وہاں گئے، گھوڑے کو نہر فرات میں ڈالا، ایک چلو پانی کا اٹھایا اور اس کے بعد اپنے ذوالجناح سے کہا تو بہت پیاسا ہے، تو پانی پی لے تو میں بھی پانی پیوں گا. ذوالجناح کی وفا دیکھیے، اس نے اپنا منہ پانی سے دور پھیر لیا، گویا کہتا ہوں نہیں سکینہ پیاسی ہے، میں پانی نہیں پیوں گا. جب شبر نے یہ دیکھا کہ حسین پانی تک پہنچ گئے ہیں، حالانکہ حسین کبھی پانی نہ پیتے، اگر حسین کے غلام نے پانی کے اوپر قدرت حاصل کرتے ہوئے پانی نہ پیا تو حسین کیسے پی لیتے سکینہ سے پہلے. لیکن چلو میں پانی اٹھا کے اپنی طاقت دکھانی تھی، اپنی کمانڈ دکھانی تھی کہ ہم امام وقت ہیں، تم ہمیں روک نہیں سکتے ہو. اس کے بعد باپ ان کی بے غیرتی دیکھیے کہ شبر نے جب دیکھا کہ اب حسین کو پانی سے روکا نہیں جا سکتا تو ایک بار پکار کے کہتا اے حسین خبر لو تمہارے خیموں پہ حملہ ہو گیا. حسین نے گھوڑا پھیرا، دوڑتے ہوئے آئے، دیکھا ملائی خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں. ایک بار
اللہ سے نہیں ڈرتے ہو تو کم از کم اپنے عرب ہونے کی غیرت کا تو پاس کر لو. شمر نے کہا کیا مطلب؟ کہا کم از کم میری زندگی میں میری عورتوں کے خیمے تک مت جاؤ. عزیزو جنگ بہت دیر تک چلی. اب اس کے بعد میں آپ کو آخری منزل تک لے کر آتی ہوں جہاں پہ شمر گیا عمر ابن سعد کے پاس اور کہتا ہے عمر ابن سعد تو کتنا جوش دلا لے لیکن یہ قابو نہ پا سکیں گے حسین پہ. تو جانتا ہے یہ سید العرب کا بیٹا ہے, یہ علی کا شیر ہے, اس پہ قابو نہیں پایا جا سکتا. تو اس نے کہا بتا میں کیا کروں. اب آپ اس کی ایولنس دیکھیے. کہتا ہے فوج کو 3 حصوں میں بانٹ دو. ایک حصہ تلواروں سے حملہ کرے, ایک حصہ نیزوں سے حملہ کرے, ایک حصہ مسلسل تیر چلائے. 4 حصوں میں بٹوایا تھا. اور چوتھا حصہ جتنے پتھر مار سکتا ہے چاروں طرف سے حسین کو گھیرو ورنہ حسین قابو میں نہیں آئیں گے. عزیزو اب 4 حصوں میں فوج یزیدی حسین پہ حملہ آور ہوئی. حسین درمیان میں ہے اور یہ اس وقت کی جو منظر کشی کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں راوی کہ جس وقت حسین سینٹر میں کھڑے تھے تو حسین کو دیکھ کے لگتا تھا کوئی بہت ہی جائگینٹک پرندہ اپنے پر کھولے ہوئے کھڑا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس میں حسین پہ اتنے تیر بے بس تھے, جس میں حسین پر اتنے نیزے لگے ہوئے تھے, حسین ان کو نکال نہیں پا رہے تھے. لگتا تھا کوئی پرندہ پر کھولے ہوئے کھڑا ہے لیکن حسین اس عالم میں کھڑے ہوئے ہیں. ایک ہاتھ پہ ربی کی ندا آئی یا ایھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے اطمینان پانے والے نفس بس اپنے رب کی طرف لوٹا. حسین نے اپنی تلوار نیام میں ڈال دی. یہاں ذوالفقار نہیں تھی اس لیے ذوالفقار تبرک نبی تھا, اس کو چھوڑ کر آئے تھے. لیکن حسین کی اپنی شمشیر نیام میں چلی گئی. جب نیام میں چلی گئی تو اب فوج یہ دیکھ رہی ہے کہ ہم تیر بھی مار رہے ہیں, ہم بھالے بھی مار رہے ہیں, ہم پتھر بھی مار رہے ہیں, حسین نیچے نہیں آئے. حسین کو کیسے نیچے لایا جائے؟ اپنے جتنے خاص لوگ تھے ان کو بھیجا گیا. اب اس میں کبھی وہ پتھر پھینکے جا رہے ہیں جو کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے, تیل میں ڈوبے ہوئے تھے, ان میں آگ لگا کے ان کو شوٹ کیا جاتا تھا. وہ حسین کے جسم پر لگتے تھے, جہاں لگتے تھے آگ جلنے لگتی تھی. پتھر مارے جا رہے ہیں, حسین کھڑے ہیں. امام وقت کو کون لے کر آتا ہے؟ ابھی آپ نے مرضی کا مصرع سنا تھا نا, جس وقت یہ بتایا جا رہا تھا کہ رسول کی انگوٹھی کا نگینہ کیسے زمین پر آیا تھا. عزیزو ایسے زمین پر آیا تھا کہ پھر اس کی مدد لی گئی جو ہر جگہ کامیاب ہو جاتا تھا. ہر ملا کو اس کی چھتری کے نیچے سے بلایا گیا. وہ امبریلا کے نیچے بیٹھا رہتا تھا کہ حسین کو نیچے اتارو. اس نے ایک تیر سے شعبہ کھینچا, وہی 9 فٹ کا تیر, وہی دوڑتے ہوئے گھوڑے کو پے کرنے والا تیر کا نشانہ لیتا ہے. کہتا ہے بعد میں بالے جرم میں کہتا ہے میں نے حسین کے جسم کا نشانہ لینا شروع کیا. مجھے جسم پر کوئی جگہ ایسی نہ ملی جہاں میں تیر مار سکوں سوائے حسین کی حلق کے اس گڑھے کو جو گردن کے پاس تھا. میں نے تیر مارا. عزیزو میں نے آپ سے کہا نا یہ تیر کیسا تھا, اس کی 3 نوکیں تھی, 3 پرونگ تھا. اسے ایک تیر کا حصہ گردن میں لگا, دوسرا حصہ کہاں لگا ہوگا سوچئے. دوسرا حصہ حسین کے قلب کے اندر گھسا. حسین پوری قوت سے دونوں ہاتھوں سے نیزہ نکالنا چاہ رہے ہیں. نیزہ نہیں نکل رہا اس لیے کہ توڑتا ہوا پتہ نہیں
رائے زلجنا دیکھ کر مجھے حسین کا سر نظر آ جائے. حسین نظر نہیں آ رہے. کہاں تھے حسین؟ حسین کے جسم پر اتنے نیزے اتنے تیر تھے کہ جب سین کو چھوڑو ہوا میں معلق رہ گیا. مگر وہ سارے تیر وہ سارے نیزے جس میں حسین کے پار ہوتے گئے کئی منٹ لگے حسین کو زمین جسم دم نگینے خاتم پیغمبروں گرا. ارے یہ نگین گرنے میں صدیوں کا سفر تھا. قیامت کی اذیتیں تھی جو میرا سیاد میرا پیاسا میرا سردار میرا حسین ارے جس میں نازنی پہ سہ رہا تھا. حسین زمین پہ تشریف لے آئے. کسی کی مجال نہیں ہے. قریب آئے. حسین مشق عالم میں ہے. آنکھ کھلی کھڑے ہوئے آگے بڑھے زمین دیکھی دیکھا یہ میری قتل گاہ نہیں ہے. چلنا شروع کیا. قتل گاہ تو رات کو دیکھ آئے تھے نا. قتل گاہ کہاں تھی؟ وہ گہرا گڑھا تھا جس کے اندر جا کے ذبح ہونا تھا. وہاں کیوں جانا چاہتے تھے عزیزوں؟ اس لیے جانا چاہتے تھے اس لیے کہ اس میدان کو خیمے سے دیکھا جا سکتا تھا. بچے عورتیں سب خیمے کے باہر کھڑے تھے. حسین نہیں چاہتے تھے کوئی مجھے دیکھے. تاریخ کہتی ہے وہ 70 رکوع کیے. وہ 70 رکوع نہیں تھے عزیزوں. حسین ڈگمگا کے چند قدم پڑھتے تھے. کوئی ظالم بھالا مارتا تھا. حسین شدت سے دوڑے ہو جاتے تھے. گرنا نہیں چاہتے تھے. گھٹنوں کو پکڑ کے اپنے آپ کو بیلنس کرتے تھے پھر آگے بڑھتے تھے. الغرض امام حسین اس نشیب میں پہنچے. اس نشیب میں پہنچنے کے بعد اب امام جنگ کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں جنگ کر پا رہے. کبھی کونی کے بل اٹھنا چاہتے ہیں کبھی اٹھ پاتے ہیں کبھی نہیں اٹھ پاتے. کسی کی مجال نہیں کہ کوئی قریب آ سکے. لوگوں نے پتھر مارنا شروع کیے. کسی طرح حسین ختم ہو جائے. وہ روایت آپ نے سنی ہے نا کہ جب جناب زینب آئی ہیں انہوں نے دیکھا تلواریں نظر نہیں آ رہی. سمجھ گئی اب میرا بھائی جنگ نہیں کر رہا. لوگوں کے ہجوم کو دیکھ کے دوڑتی ہوئی آئی. جب آئی تو لوگوں نے راستہ ہٹا کے راستہ کھول دیا کہ بی بی اندر آ جائے. بی بی قریب آئی. سامنے پتھر کا ڈھیر تھا. آئی نہیں تھا ایک بار اڑ کے دیکھا کوئی کہیں حسین نہیں ہے. سمجھ گئی نہیں پتھروں کے نیچے دب چکے ہیں. دوڑتی ہوئی گئی پتھر ہٹانا شروع کیے. ایک بار زخمی حسین کو عالم سجدہ میں دیکھا. کچھ سمجھ نہیں آیا. دیکھا کونی کے بل حسین جنبش کر رہے ہیں. اپنے سینے کو حسین کی پیٹھ سے لگا کے سہارا دینا چاہتی ہے. حسین آہستہ آواز میں کہتے ہیں تو کون ہے جو مجھے سہارا دے رہا ہے؟ یہاں تو کوئی بھی انسان نہیں ہے. ایک بار زینب نے کہا جائے تیری بہن. حسین کہتے ہیں زینب واپس چلی جا. واپس چلی جائے اس لیے کہ مرنے سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے تو مجمع عام میں آ گئی. میری بہن جا. اب زینب پیچھے سے شبر نیزہ چبو رہا ہے بی بی کی سر پر. کبھی اپنا کوڑا سر پر مارتا ہے اور کہتا ہے جا یہاں سے ہٹ. میری نماز کا وقت نکل رہا ہے. میں حسین کا سر اتارنا چاہتا ہوں. چند لوگوں کی زحمت خدا تمہارے آنسوؤں کو قبول کرے. عزیزوں اب حسین کی قریبی دیکھیے. حسین کے پاس قاتل آ رہے ہیں. سرکارنے کے لیے ایک قاتل آیا. امام نے اس کا نام پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس زمانے میں قاتل سے نام ضرور پوچھا جاتا تھا اور پھر پوچھا جاتا تھا کیوں قتل کر رہے. امام نے کہا تیرا نام کیا ہے؟
نام بتایا. امام نے کہا تو میرا قاتل نہیں ہے. اسے غصہ آ گیا. اس نے کہا نہیں میں تمہیں قتل کر دوں گا, ابھی تمہارا سر اتار دوں گا. امام کا جواب سنیں گی. امام کہتے ہیں تیری ماں نیک کردار تھی, تو میرا قاتل نہیں. یہ حسین اپنے قاتل تک کو آخری لمحے تک بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس شخص کے اوپر اتنا اثر ہوا, وہ پلٹ کے تلوار لے کے پلٹا, عمر ابن سعد کے گھوڑے پر جا کر حملہ کیا. کہا ایسے کریم کو ذبح کرنے مجھے بھیجا تھا. عزیزوں اس نے لڑنا شروع کیا, یہاں تک کہ وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد پھر ایک سپاہی نافع بن ہلال, یہ روایت کرتے ہیں یہ یزیدی فوج میں تھے. یہ وہ نافع نہیں ہے جو شب عاشور ساتھ تھے, وہ شہید ہو چکے تھے. یہ دوسرا نافع ہے. یہ کہتا ہے میں نے دیکھا سب حسین کے سرانے کھڑے ہوئے ہیں, حسین کو قتل کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں نے جب حسین کے چہرے پہ نظر کی تو حسین کے چہرے پر اس قدر نور تھا. میں نے اپنی زندگی میں بہت سے مرتے ہوئے قتل ہوتے ہوئے لوگ دیکھے ہیں, ایسا جمال نہیں دیکھا. کہتا ہے میں حسین کے حسن کو دیکھنے میں اتنا مبہوت ہوا کہ میں حسین کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا. میں نے دیکھا حسین کہہ رہے ہیں الاتش الاتش. کہتے میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا, میں دوڑتا ہوا گیا. میں نے اپنے سر کا خود اتارا, اس میں فرات کا پانی بھر کر لے کر آیا کہ میں حسین کو پلاؤں. لیکن جب میں پہنچا سر حسین نیزے پہ بلند ہو چکا تھا. 4 قاتل آئے ہیں سر کاٹنے کے لیے, 3 واپس چلے گئے. تفصیل آپ جانتی ہیں. آخر میں شمر آیا. جب شمر آیا تو یہ کہتا ہوا آیا کہ نہ میں رسول کی آنکھوں سے ڈروں گا, نہ میں فاطمہ زہرا کی کھولی ہوئی گود دیکھوں گا, میں سر اتاروں گا. عزیزوں یہ کون شمر تھا؟ یہ شمر وہ تھا جس نے 10 حج مکہ سے مدینے سے مکہ تک پیدل کیے تھے. 10 حج کرنے کے باوجود اس کو صاحب کعبہ کی پہچان نہیں تھی. اب جب یہ امام حسین کا سر کاٹنا چاہتا ہے تو اس نے امام کے سینے کے اوپر اپنے قدم رکھے, امام کے حلق پہ چھری رکھی. حسین کی کریمی. حسین کہتے ہیں شمر میں اتنا زخمی ہو چکا ہوں, بس چند لمحوں میں قتل ہو جاؤں گا, ختم ہو جاؤں گا. شمر کہتے ہیں مجھے کیوں بتاتے ہو؟ کہتے ہیں اس لیے تاکہ تو اگر میرا سر کاٹے گا تجھے زیادہ عذاب ملے گا, اگر میرے مرنے کے بعد میرا سر کاٹے گا تو کم عذاب ملے گا. ٹھہر جاؤ. مگر کریم کی کریمی سے کوئی غرض نہیں تھی. حسین کے پسے گردن سے ذبح کرنا شروع کیا. عزیزوں لوگ کہتے ہیں کند چھری تھی. کند چھری کیسے ہو سکتی ہے؟ رات بھر ہتھیار تیز ہوئے تھے. حسین کا گلا اتنا خشک تھا اس کے اوپر چھری چل نہیں رہی تھی. ارے چھری کی سر پہ پڑتی رہی, فاطمہ فریاد کرتی رہی. 12ویں زرد میں سر حسین الگ ہو گیا. جبرائیل آئے, قد قتل الحسین بکربلا, قد ذبح الحسین بکربلا. عزیزوں دھواں اٹھا, آندھی چلی, آسمان سے خون برسا. گھوڑے درانہ خیموں میں گھس گئے. ایک چھوٹی سی بچی نہیں جانتی شہادت کیا ہے, مقتل کی طرف دوڑی. یا بتاؤ اے میرے بابا, اے میرے بابا. عزیزوں شیر کے ٹانگوں سے ٹکرا کے سکینہ گری. چھپ کے دیکھا بچی نیچے گری ہے, ایک ہاتھ سے بچی کے بال پکڑے,
मौत में से